اللهم يا مجيب كل سائل. والصلاة والسلام على من هو أفضل الرسل وعلى آله وأصحابه ذوي الفضائل. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله تبارك وتعالى في الكلام المجيد: إلا تنصروه فقد نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا فأنزل الله سكينته عليه وأيده بجنود لم تروها. صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. درود پاک پڑھیے، صلوات و سلام علیہ مولاي صل وسلم دائما سرمدا على حبيبك خير الخلق كلهم منزه عن شريك في محاسنه فجوهر الحسن فيه غير منقسم. يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى بواسع الكرام. اللہ جل جلالہ وعظم نوالہ وعظم ذکرہ وأتم برهانه وأجل شانه کی حمد ثنا اور صبر کائنات مغفر موجودات زینت بزم کائنات قائد المرسلین خاتم النبیین احمد مجتبی جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں ہدیہ درود و سلام عرض کرنے کے بعد اللہ کریم کی بارگاہ میں دعا ہے کہ ہم سب کو قرآن اور سنت کی سمجھ عطا فرمائے. سامعین محتشم، آج کے درس کا موضوع ہے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا سفر ہجرت. ایک ایسی نیکی کا ذکر، ایسی نیکی کا تذکرہ اور صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مقام جس نے اسلام کے شجر کی آبیاری کے لیے بنیادی کردار ادا کیا. ایک ایسی نیکی جس کے بارے میں حضرت عمر فاروق دعا کیا کرتے تھے کہ خواہش کیا کرتے تھے کہ کاش وہ ہجرت کی رات والی نیکی ابوبکر مجھے عطا کرتے. سفر ہجرت ایک ایسا سفر جس کے بعد اسلام کا شجر پوری تیزی کے ساتھ نشو و نما پانے لگا. اسلام کھلنے پھولنے لگا اور کیسر و کسرا کے در و دیوار تک اللہ اکبر کی صدائیں بلند ہونا شروع ہو. ہجرت مدینہ ایک ایسا سفر تھا جس سفر میں آقا کی معیت کے لیے، آقا کے ساتھ رہنے کے لیے، آقا کے ساتھ لگے رہنے کے لیے، آقا کو کندھوں پر اٹھانے کے لیے اللہ عز و جل نے صرف حضرت صدیق اکبر کو چنا. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اعلان نبوت فرمایا تو اس وقت مشرکین مکہ وہ آپ کے بھی دشمن بن گئے اور آپ کے چاہنے والوں کے بھی دشمن بن گئے.
جن لوگوں نے کلمہ پڑھا، جن لوگوں نے اسلام قبول کیا، ان کو مارا جاتا، گھسیٹا جاتا، تپتے صحرا میں لٹایا جاتا، ان کے مال و اسباب پر قبضہ کر لیا جاتا، انہیں زخمی کر دیا جاتا، ان کا بائیکاٹ کر دیا گیا، حتیٰ کہ شام ابی طالب میں بنو ہاشم نے تقریباً 3 سال تک محصوری کی زندگی بسر کی، اور بھوک کا یہ عالم تھا کہ لوگوں نے درختوں کے پتے کھا کر اور چمڑے کے ٹکڑوں کو چبا کر گزارا دیا۔ اس کے بعد اللہ عز و جل نے مسلمانوں پر کرم کیا اور اتنی کشادگی عطا کی کہ کیسر و کسریٰ کے خزانے مسلمانوں کے قدموں میں لا کر اللہ نے رکھ دیے۔ لیکن یہ سب ہجرت کے بعد ہوا۔ مکہ شریف میں جب بہت سے مسلمان مشہور صحابہ کرام جب ہجرت کر چکے، مکہ سے مدینہ چلے گئے، تو پھر ایک وقت تھا کہ جس کا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو انتظار تھا کہ اللہ عز و جل مجھے ہجرت کرنے کا حکم کب عطا فرماتا۔ اسی طرف قرآن پاک کی ایک دعا کا اشارہ ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے ارشاد فرمائے گا، محبوب کہیے ربی ادخلنی مدخل صدق واخرجنی مخرج صدق۔ اے اللہ، مجھے جہاں سے تم جانے کا کہے تو مجھے سچ کے ساتھ جانے کی توفیق عطا فرما، مجھے جہاں پر داخل کرے سچ کے ساتھ داخلہ عطا فرما، اور جہاں سے نکلنے کا، جانے کا ارشاد فرمائے وہاں پر بھی مجھے سچ کے ساتھ جانے کی توفیق عطا فرما۔ پھر کہا کہ اللہ نے میرے پاس ارشاد فرمایا، ایک تو سچ کے ساتھ جانے کا، داخلے کا، سچ کے ساتھ یعنی مکہ سے میں سچ کے ساتھ نکلوں، اور مدینہ شریف میں سچائی کے ساتھ میں داخل ہوں، لیکن اللہ اس پورے سفر میں مجھے کوئی مددگار عطا فرما، اور وہ مددگار اللہ تعالی صدیق اکبر کی صورت میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے عطا فرمایا۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ام عائشہ کہتی ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول مبارک تھا کہ روزانہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے گھر تشریف لایا کرتے، تو جب بھی گھر تشریف لاتے ہیں تو حضرت صدیق اکبر عرض کرتے، آقا کیا ہجرت کا حکم آ گیا ہے؟ تو آقا ارشاد فرماتے ہیں ابو بکر ابھی ہجرت کا حکم نہیں آیا۔ عرض کیا آقا میری خواہش ہے کہ اس ہجرت کے سفر میں کوئی آپ کے ساتھ نہ ہو، اکیلا ابو بکر صدیق آپ کے قدموں کے ساتھ لگا رہے۔ روایت میں آتا ہے کہ 4 مہینے تک آپ نے 2 اونٹنیوں کو صحیح طرح پالا کہ جب ہجرت کا حکم ہوگا آقا کو میں ان اونٹنیوں پر بٹھاؤں گا اور سفر ہجرت کریں گے۔ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ہجرت کے اس سفر میں نہ صرف خود آقا کی خدمت کی بلکہ آپ کی بیٹیوں نے بھی سرکار کی خدمت کی، آپ کے بیٹوں نے بھی سرکار کی خدمت کی، آپ کے غلام نے بھی سرکار کی خدمت کی۔ ام عائشہ کہتی ہیں کہ جس دن سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت فرمانی تھی، بلکہ ایک روایت اور بھی ہے، کافی ساری تاریخ دمشق میں، بہت ساری کتب تاریخ میں یہ بات صاحب کے ساتھ مذکور ہے کہ ایک دن دوپہر کا ٹائم تھا جب حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھر تشریف فرما تھے، دور سے دیکھا کہ آقا تشریف لا رہے ہیں اور سر اقدس پر کپڑا ڈالا ہوا۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب تشریف لائے، حضرت ابو بکر نے عرض کیا آقا کیا ہجرت کا حکم آ گیا ہے؟ ام عائشہ کہتی ہے میں پاس ہی تھی، آقا نے ارشاد فرمایا ہاں ابو بکر
اب مجھے حکم ہوا ہے کہ میں مکہ سے مدینہ کی طرف ہجرت کروں. تو حضرت ابوبکر صدیق کیا طرف کرتے ہیں آقا کیا اس سفر میں آپ کے ساتھ ہوں گا؟ تو صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب یہ عرض کی تو آقا نے ارشاد فرمایا ہاں ابوبکر اس سفر میں تو میرے ساتھ ہوگا. اما عائشہ کہتی ہے کہ مجھے اس سے پہلے پتہ نہیں تھا، میرا تجربہ نہیں تھا، میرے ذہن میں نہیں تھا، نہ کسی کو میں نے دیکھا. کہتی ہے اس سے پہلے مجھے پتہ نہیں تھا کہ خوشی کی وجہ سے بھی کسی کے آنسو نکلتے ہیں. جب آقا نے یہ ارشاد فرمایا نا کہ ابوبکر اس مبارک سفر میں تو میرے ساتھ ہوگا تو میں نے اپنے والد کو خوشی سے روتے ہوئے دیکھا. آپ کے گھر میں جب رات کا وقت آنا تھا آپ کے گھر سے پوشادان کھانا وغیرہ ایک تھیلی میں باندھا گیا تو آپ کے پاس حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کے گھر میں کوئی کپڑا نہیں تھا کہ تھیلی کے منہ کو اس سے باندھا جائے. آپ کی بیٹی حضرت صدیق اکبر کی بیٹی حضرت اسماء نے اپنا کمربند کھولا اور اس سے اس تھیلی کے منہ کو باندھا. سواریاں تیار کی گئی. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم گھر تشریف لائے. حضرت علی سے ارشاد فرمایا علی کیا تو یہ پسند کرتا ہے کہ لوگ میری تلاش میں آئے لیکن میرے بستر پر تو لیٹا ہوا آرام کر رہا؟ کیوں نہیں؟ فرمایا آج رات میری ہجرت کرنی ہے، ابوبکر میرے ساتھ ہوں گے، تم نے میرے بستر پر آرام کرنا ہے اور اگلے دن تم نے مکہ والوں کی امانتیں واپس کر کے تم نے بھی مدینے آ جانا ہے. مختصر یہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ جب ہجرت کرنی تھی تو صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ساتھ لیا. سورہ یاسین پڑھتے پڑھتے حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سرکار دو عالم نے جب ساتھ لیا کفار مکہ جو تھے وہ آپ کے گھر کا محاصرہ کیے کھڑے تھے. سرکار دو عالم سورہ یاسین پڑھتے پڑھتے نکلے، انہیں پتہ بھی نہیں چلا کہ آقا تشریف لے گئے. حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس جب سرکار تشریف لائے تو حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا آقا میری یہ دو سواریاں ہیں تو آپ جس پر چاہے تشریف فرما ہوں. آقا نے ارشاد فرمایا ابوبکر جس سواری پر میں بیٹھوں گا اس کی قیمت بھی نہیں تجھے عطا کروں گا. آقا نے بغیر قیمت کے وہاں پر تشریف فرما دی بلکہ سواری کی قیمت ادا فرمائی. سواری پر سوار ہوئے. یہ دو افراد کا قافلہ مکہ سے جب مدینہ کی طرف جا رہا تھا تو راویان کہتے ہیں کہ اس سفر میں سواری پر بھی یہ سفر تھا لیکن جو پیادل سفر تھا غار ثور کی طرف آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پورا قدم جو ہے وہ زمین پر نہیں رکھا بلکہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم پاؤں کی مبارک انگلیوں کے بال چلتے تھے کہ کہیں ان کو میرے قدموں کے نشانوں کا پتہ نہ چلے. ایسے چلتے چلتے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم پیچھا کر رہے تھے. چلتے چلتے جب جبل ثور کے پاس آئے تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاؤں مبارک کی انگلیاں زخمی ہو گئی. جب یہ معاملہ ہوا تو حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا آقا آپ کی پاؤں مبارک کی انگلیاں زخمی ہیں، میرا کلیجہ کانپتا ہے آقا، آپ پیادل نہ چلیں، آپ میرے کندھوں پر سوار ہو جائیں. سبحان اللہ. حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے کندھے پیش کیا آقا کے قدموں کے لیے. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم بلکہ یہ ایک بار نہیں ہوا. آپ تاریخ کی کتب پڑھیں، ہجرت مدینہ کا سفر جو تھا اس کو پڑھیں. حضرت صدیق اکبر نے ایک مرتبہ نہیں جہاں بھی آقا کو آرام کی ضرورت ہوتی اور چلنا بھی ضروری ہوتا صدیق اکبر سرکار کو اپنے کندھوں پر اٹھا لیا. آقا کو کندھوں پر اٹھایا غار ثور کی طرف گئے. جو لوگ غار ثور میں گئے انہوں نے دیکھا ہے 5000 فٹ کی بلندی. حالانکہ رستہ بھی ابھی ہے لیکن چلنے والوں کو اوپر جاتے جاتے بلڈ پریشر لو ہو جاتا ہے. میں کہہ رہا ہوں کہ 4-5 دن میں بیمار رہا کڑاکے کی دھوپ اور چڑھائی بھی کافی اور آکسیجن کی بھی کمی لیکن حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس وقت سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو کندھوں پر اٹھایا اور غار ثور کی طرف چلا. درود پاک پڑھی.
قرآن پاک میں ثانی اثنین اذ ہما فی الغار، دو میں سے دوسرا جب دونوں غار میں تھے، دو میں سے دوسرا. شیعہ حضرات کی کتب تفاسیر اٹھا کر دیکھیں، سنیوں کو دیکھیں، کس کی بھی دیکھیں، سب کا اس بات پر اجماع ہے کہ یہ ثانی اثنین دو میں سے دوسرے سے مراد یہ سرکار کی ذات ہے. کس کی ذات ہے؟ تو ذہن میں یہ سوال اٹھتا ہے کہ سرکار کو پہلا کیوں نہیں کہا، دوسرا کیوں کہا؟ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ کیوں نہیں کہا کہ وہ دو میں سے جو پہلا تھا، جب وہ دونوں غار میں تھے، وہ جو پہلا تھا وہ دوسرے کو، یعنی سرکار صدیق اکبر کو کہہ رہے تھے لا تحزن ان اللہ معنا، ہم نہ کر اللہ ہمارے ساتھ. یہ دو میں سے سرکار کو دوسرا کیوں کہا گیا؟ تو اس نے حکمت کیا، غار ثور میں داخلے کا منظر اللہ بیان فرما رہا. کیسے؟ جب غار کے دہانے پر پہنچے تو حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ جو گھر سے غار تک، غار سے مدینہ تک سفر میں کبھی سرکار کے آگے چلتے، کبھی پیچھے چلتے، کبھی دائیں چلتے، کبھی بائیں چلتے. آقا نے پوچھا کہ ابو بکر یہ کیا طریقہ ہے؟ کبھی آگے چلتے ہو، کبھی پیچھے چلتے ہو، کبھی دائیں، کبھی چھلانگ لگا کر بائیں. عرض کرتے آقا سفر لمبا ہے، امانت بہت بڑی ہے، میں اکیلا ہوں، میری جان چلی جائے لیکن آپ کو نقصان نہ ہو. چلتے چلتے جب ذہن میں یہ بات آتی ہے کہ کہیں پیچھے سے دشمن حملہ نہ کر دے تو میں پیچھے چلا جاتا ہوں حفاظت کے لیے، کبھی دائیں طرف سے حفاظت کرتا ہوں، کبھی بائیں طرف سے کرتا ہوں، کبھی سامنے سے کرتا ہوں کہ کبھی بھی آپ کو کوئی تکلیف میرے ہوتے ہوئے نہ پہنچے. غار ثور کے قریب پہنچے، غار تھا اندر سے ویران، اندھیرا، اور خدشہ یہ تھا کہ یہاں پر کوئی موذی جانور ہوگا. تو حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ نے سرکار کو باہر بٹھایا اور پہلے خود غار کے اندر داخل ہوئے، غار کی صفائی کی، غار کی صفائی کی. اس کے ساتھ ارشاد فرماتے ہیں، اس کے احمدیہ خان نہیں رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، کہتے ہیں میں اس غار میں گیا ہوا ہوں، اور اس غار میں ویسے میری بھی حاضری ہوئی ہے، وہاں پر اندر ہم نے الحمدللہ محفل معراج شریف کی تھی اس ٹائم 14 میں. تو میں کہنا یہ چاہتا ہوں کہ اس غار میں تقریباً پانچ ایک لوگوں کے 6 لوگوں کے بیٹھنے کی جگہ ہے. آپ نے اپنے تہمت کے کپڑے کو پھاڑا، سراہوں کو بند کرتے گئے، بند کرتے گئے، بند کرتے گئے. پہلے چونکہ آپ غار میں داخل ہوئے، دوسرے نمبر پر آقا داخل ہوئے، اس لیے اللہ نے ارشاد فرمایا ثانی اثنین اذ ہما فی الغار. پہلا صدیق اکبر داخل ہوا تھا غار میں، دوسرے نمبر میرا محبوب اس غار میں داخل ہوا تھا. جو دوسرے نمبر داخل ہونے والا ہے وہ میرا محبوب اذ ہما فی الغار. جب وہ دونوں غار میں داخل ہو گئے، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ نے غار کی صفائی کی، سوراخوں کو بند کیا. ایک سوراخ کھلا رہا جیسے روایت میں آتا ہے، آپ نے وہاں پر اٹھا رکھا یا اپنی ایڑی رکھ دی. کہا جاتا ہے کہ اندر سانپ تھا، سانپ نے جو ہے وہ لباس کو جب آرام کی ضرورت ہوئی، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو آرام کی ضرورت ہوئی، استراحت فرمانا چاہا، تو حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے زانوں کو سرکار کے آرام کے لیے پیش فرمایا. آقا تشریف فرما اپنا سر اقدس، اپنا سر اقدس، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا سر اقدس جو تھا وہ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ کی جولی میں تھا. یہاں پر مفتی صاحب کہتے ہیں وہ کیسی عبادت تھی، وہ کتنے بختوں والے ابو بکر صدیق، وہ کتنی شانوں والے کہ ایسی عبادت پوری کائنات میں کسی نے کی نہ ہوگی. غار ثور سراغ کو بند کرنے کے لیے اپنی ایڑی کو رکھا اور تاجدار ختم نبوت آرام کرنے کے لیے صدیق اکبر کے زانوں کو چن رہے ہیں. آقا آرام کر رہے اور صدیق اکبر سرکار کے چہرے انور کی زیارت کر رہے ہیں. اس لیے حضرت عمر فاروق کہا کرتے تھے کہ کاش میں ابو بکر کے سینے کا ایک بال ہی ہوتا، کاش اس کے سینے کا ایک بال ہی ہوتا. اور خود کہا کرتے تھے کہ کاش ابو بکر میری ساری زندگی کی دیکھنا لے لے، ایک ایک لمحے کی عبادت لے لے، میرے سارے ٹکڑے، سارے نوافل، ساری تسبیحات لے لے، امت کی خدمت لے لے. اے کاش ابو بکر وہ غار ثور کی ایک نیکی مجھے عطا کر دے.
کے چہرے اقدس پر. آقا نے ارشاد فرمایا میری آنکھیں سوتی ہیں میرا دل جاگتا رہتا ہے. دیکھے مت رہنا، ایسا نہیں ہے کہ مجھے پتا کچھ نہیں ہوتا، لیکن عشق جو ہے وہ امتحان لیتا ہے. آج لوگ موازنہ کرتے ہیں، کہتے ہیں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہوں نے جو ہے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے زیادہ کیا، حضرت صدیق کہتا ہے حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خدمت زیادہ کی. حالانکہ ہمیں دونوں کا موازنہ نہیں کرنا چاہیے. دونوں کو شانیں ملی ہیں تو سرکار کے در سے اللہ نے عطا فرمائی. دوسری بات، حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جو افضل کہا ہے وہ قرآن کی آیات پڑھے، سرکار کی حدیث میں حضرت علی کے اقوال پڑھے رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ حضرت ایک ہوتی ہے فضیلت ہونا، کسی کی شان بیان کرنا، ایک ہوتی ہے افضلیت. فضیلت اللہ عز و جل نے سب صحابہ کو عطا کی ہے، ہر ایک کا اپنا مقام و مرتبہ، ہر ایک کی اپنی شان، اپنا مقام، لیکن افضلیت اللہ عز و جل نے تمام صحابہ کرام پر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس صحابی یعنی صدیق اکبر کو عطا فرمائی. سبحان اللہ. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سرکار نے ہجرت کی کہا علی میرے بستر پر آرام کرنا. پتا تھا کہ کافر قتل بھی کر سکتے ہیں، شہید بھی کر سکتے ہیں، اس کے باوجود کپڑا چہرے پر رکھ کر سرکار کے بستر پر آرام فرما رہے ہیں. سبحان. یعنی صدیق اکبر حضرت علی رضی اللہ عنہ نے سرکار کی خدمت میں اپنی جان قربان کرنے سے بھی دریغ نہیں کیا. اور ادھر حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ جب غار میں آئے، سانپ ڈس رہا، پتہ ہے جان چلی جائے گی، لیکن پھر بھی سرکار کی خدمت میں کسر کوئی نہیں چھوڑی. جان جاتی ہے تو جائے، آقا کے آرام میں خلل نہ آئے. یہی آپ نے پوچھا تھا کہ ابوبکر کیا تجھے یہ پسند ہے کہ مجھے کچھ نہ ہو، ساری تکلیفیں تمہیں ہوں؟ سب حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ نے عرض کی آقا میرے یہ دل کی تمنا ہے اللہ ہر مصیبت تجھے دے دے لیکن آپ کو کبھی کچھ نہ ہو. صدیق اکبر رضی اللہ عنہ غار میں تشریف فرما سرکار کے ساتھ غار پہنچے، خوشبو پا کے آئے غار کے دہانے پر، غار کی منہ پر. حضرت ابوبکر صدیق کہتے ہیں کہ اتنے قریب آ گئے، اتنے کہ اگر وہ اپنے پاؤں کی طرف نظر بھی کرتے نا تو ہمیں غار میں دیکھ لیتے. اللہ کا کرنا یہ ہوا کہ غار کے دہانے پر ایک کانٹے بڑی جھاڑی اگ آئی، اس میں کبوتروں نے گھونسلہ بنا دیا. کبوتر جو یہ جوڑا تھا انہوں نے گھونسلہ بنا لیا، مکڑی نے جالا تن دیا اور اللہ نے ان کے ذریعے کافروں کی آنکھوں پر پردہ ڈال دیا. ضمن ایک بات عرض کرتا چلوں کہ آج جو حرم شریف میں کبوتر ہیں یہ باقاعدہ کتب میں موجود ہے. بعض سیرت حلبیہ میں ریاض اللہ کے اطلاع ہوا کہ حرم شریف میں یعنی مکہ شریف میں جو کبوتر ہیں مسجد الحرام میں، یہ کبوتر انہی جوڑے کی وہ جو جوڑا تھا اسی جوڑے کی نسل میں سے ہیں جو آج بھی حرم شریف میں موجود ہے. راوی کہتے ہیں کہ ان کی نسل منقطع نہیں. صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب دیکھا کہ وہ قریب آ گئے تو آپ کا دل پریشان ہوا. ایک ہوتا ہے خوف، ایک ہوتا ہے حزن. یہ کیا ہوتا ہے؟ میں یہاں پر کھڑا ہوں تو مجھے میرے دل میں یہ بات ہو کہ باہر سے کوئی آیا مجھے فائر مار دے گا، میرا مال لوٹ لے گا، میری ہڈی پسلی توڑ دے گا. یہ مجھے اپنی جان کا خوف ہے. لیکن حزن کیا ہوتا ہے؟ اپنا خوف نہ ہو بلکہ دوسرے کا غم ہو. خوف اپنا ہوتا ہے، غم زیادہ تر اس کا تعلق دوسرے سے ہوتا ہے. تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب وہ قریب آئے نا کفار غار کے، تو حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ منظر بیان کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ یہاں تک معاملہ تھا کہ اگر وہ قوم کی طرف ایسے جھک کر دیکھتے ہیں نا تو غار کے اندر ہم نظر آ جاتے ہیں.
ہوا اور پریشان ہوئے تو آقا نے ارشاد فرمایا ابو بکر لا تحزن ان اللہ معنا، ابو بکر پریشان نہ ہو، اللہ ہم دونوں کے ساتھ ہے. لا تحزن، غم نہ کر، حزن نہ کر. یعنی آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی زبان اطہر سے کہہ رہے ہیں ابو بکر تجھے اپنی جان کا خوف نہیں بلکہ یہ غم ہے کہ کہیں مجھے نقصان نہ پہنچ جائے. تو غم نہ کر، تو میرے ساتھ ہے اور اللہ عز و جل ہم دونوں کے ساتھ ہیں. سبحان اللہ. اپنی جان کو خوف نہیں. اللہ عز و جل قرآن میں بھی ارشاد فرمایا کہ یا کل لصاحبی لا تحزن ان اللہ معنا. محبوب سے اپنا خوف نہیں تھا، وہ ابو بکر کو اپنا خوف نہیں تھا بلکہ غم تھا محبوب کو نقصان کا. تو محبوب نے خود زبان اطہر سے کہہ دیا ابو بکر پریشان نہ ہو، اللہ ہم دونوں کے ساتھ ہے. سبحان اللہ. دونوں کی بات ہے. سرکار نے سوال کیا تھا ابو بکر ان لوگوں کی شان کیا ہوگی، ان دو لوگوں کی شان کیا کہنے اس کے کہ جو دو ہوں اور ان کے درمیان تیسرا اللہ ہو. چلے گئے صدیق اکبر رضی اللہ 3 دن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اندر تشریف فرما رہے. جب سانپ نے ڈسا تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے منہ سے آنسو نکلے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں عرض کیا، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا میں دہن لگایا. حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ٹھیک. زہر کا، سانپ کے زہر کا یا کوئی بھی زہر ہے اس کا اثر یہ ہوتا ہے کہ اس سے پیاس بڑی ہوتی ہے، سے ایک نیند بڑی آتی ہے اور پیاس بڑی ہوتی ہے. صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کو پیاس لگی. سرکار دو عالم سے کی بارگاہ میں عرض کیا، آپ سنائیے کہ اس مقام پر تھے آپ کے ذہن میں یہ ہوتا تھا کہ آقا کی زبان سے جو نکلے گا وہی ہوگا. اب دیکھیں نا معراج کی رات جب سرکار دو عالم سے واپس تشریف لائے، حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ اس وقت مکہ میں نہیں تھے یا کہیں مکہ سے باہر تھے. واپس آئے تو ابو جہل نے کہا ابو بکر ایک بات ماننے والی ہے، تو بندہ یہ کہ جی رات کے تھوڑے سے پہر میں آسمانوں کی طرف گیا، تھوڑے سے حصے میں گیا، جنت دیکھی، دوزخ دیکھی، آسمانوں کی سیر کی، بیت المقدس دیکھا، مسجد الحرام دیکھی، مسجد الاقصیٰ دیکھی، انبیاء کی امامت کروائی اور بات ماننے والی بات ہے. حضرت صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے کہا یہ ماننے والی بات نہیں، تھوڑی رات کے تھوڑے سے حصے میں یا رات کے ایک رات میں جائے بھی اور آئے بھی، اتنا سفر کرے، یہاں سے تو بیت المقدس پہنچنا بڑا اوکھا کام ہے اور وہ تو آسمانوں کی بات بھی کر رہا ہے، ایسے ہے کون؟ ابو جہل نے کہا کہ ابو بکر جن کے ساتھ تو رہتے ہو نا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، وہ کہتے ہیں کہ میں راتوں رات گیا بھی اور آیا بھی. کہا اگر آقا نے یہ کہا ہے تو پھر بالکل ٹھیک کہا. اگر سرکار کی تو ہے ٹھیک. حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آقا پیاس لگی ہے، فرمایا غار کے درمیان میں جاؤ نا، حالانکہ ایک 6 بندوں کے بیٹھنے کی جگہ ہے، فرمایا یہ پیچھے دیکھو غار کے درمیان میں جاؤ وہاں سے تمہیں پانی ملے گا. آپ کہتے میں جب غار کے درمیان میں نے دیکھا نا پانی کا ایک چشمہ، دودھ سے سفید، برف سے ٹھنڈا، شہد سے میٹھا، پیا تو پیاس ہی بجھ گئی. آگے صفائی خود کی تھی، پتا ہونا چاہیے تھا کہ یہاں پر ابھی صفائی کی ہے تو چشمہ تو ہے نہیں. آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ چشمہ دیکھو پانی پی لو. سرکار کی بارگاہ میں عرض کیا تھا چشمہ تو کوئی نہیں تھا، یہ پانی کہاں سے آیا؟ تو آقا نے ارشاد فرمایا ابو بکر جب تجھے پیاس لگی نا تو اللہ عز و جل نے جنت الفردوس پر موکل فرشتہ جو وہاں پر ڈیوٹی دے رہا ہے نہروں پر، اللہ نے اسے حکم دیا کہ ایک نہر جنت الفردوس سے غار ثور میں جاری فرما دے. اور جنت الفردوس کون سی جگہ؟ آقا نے ارشاد فرمایا کہ اللہ سے جب بھی مانگو تو جنت الفردوس مانگا کرو. کون سی جگہ ہے وہ؟ وہاں سے اللہ کا عرش نظر آتا ہے. سرکار کی بارگاہ میں حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ نے یہ بات عرض کی اور سرکار نے جواب دیا کہ وہ حوض کوثر، وہ جو جنت الفردوس سے ایک نہر تیرے لیے جاری ہے. تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے عرض کیا آقا کیا اللہ کی بارگاہ میں میرا اتنا مقام ہے کہ میرے لیے اللہ عز و جل نے جنت سے ایک نہر کو زمین پر جاری فرما دیا. سبحان اللہ. آقا نے ارشاد فرمایا ابوبکر خدا کی قسم سن، اس سے بھی اگلا مقام جو تیرے حوالے سے دل میں بغض رکھے گا
اللہ کبھی بھی اس کی مغفرت نہیں کرے گا، کبھی بھی اسے جنت میں نہیں جانے دے گا۔ خیر غار ثور سے جب باہر تشریف لائے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم صدیق اکبر رضی اللہ عنہ، آقا نے حضرت صدیق رضی اللہ عنہ کا ہاتھ پکڑا، ارشاد فرمایا ابو بکر تو نے یہ جو کام کیا ہے ساتھ ہو کر ہجرت کروائی، گھر سے چلے، تیری بیٹی بھی خدمت کر رہی، تیرا بیٹا بھی خدمت کر رہا، تو نے سواری بھی مہیا کی، اور رستے میں جب ہم اونٹنی پر یا سواری پر سوار ہوتے تو اگر کوئی تجھ سے پوچھتا کہ یہ صاحب کون ہے ساتھ تمہارے، تو حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں راجل یہدینی سبیلا۔ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ یہ نہ فرماتے یہ سرکار دو عالم سے سننے، بلکہ آپ فرماتے یہ وہ شخص ہیں جو مجھے سیدھے رستے کی ہدایت دے رہے ہیں۔ سننے والے کو سمجھ آتی ہے کہ یہ ایک مسافر ہے اور ساتھ کے رہنما ہے۔ خیر مختصر یہ کہ جب باہر تشریف لائے نا تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت صدیق رضی اللہ عنہ کا تو نے یہ جو کام کیا ہے نا اللہ اس کے بدلے تجھے رضوان اکبر عطا فرمائے گا۔ کیا فرمائے گا؟ رضوان اکبر۔ سارے بولے کیا عطا فرمائے گا؟ رضوان اکبر۔ آقا رضوان اکبر کیا ہے؟ آقا نے ارشاد فرمایا ابو بکر اللہ تجھے رضوان اکبر عطا کرے گا۔ عرض کیا آقا یہ رضوان اکبر کیا ہے جو اللہ مجھے عطا کرے گا؟ فرمایا باقیوں کو عام ملاقات عطا کرے گا، تیرے ساتھ خصوصیت کے ساتھ ملے گا۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ وہ ہستی جس کے بارے میں آقا نے ارشاد فرمایا ابو بکر ہر ایک کے احسان کا بدلہ ہم نے دے دیا، تیرے احسان کا بدلہ بروز قیامت اللہ تجھے عطا فرمائے۔ وہ ہستی کہ جس نے اسلام پر احسانات، وہ ہستی کہ جس نے اسلام کی آبیاری کے لیے اپنا پورا قبیلہ تبدیل کیا۔ اللہ عز و جل نے حکام بھی کیا عطا کیا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ انور میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ اقدس کے ساتھ قبر انور کے ساتھ جس ہستی کی قبر جڑی ہوئی ہے وہ صدیق اکبر کی ہستی ہے۔ کسی نے امام زین العابدین سے پوچھا، کہا کہ حضرت صدیق اکبر کا مقام سرکار کی بارگاہ میں مرتبہ کیا تھا؟ کہا آپ نے ارشاد فرمایا اس بندے سے، آپ نے ارشاد فرمایا ان کی قبر کو دیکھا ہے؟ ہاں دیکھا ہے۔ پوچھا کیسے ہے؟ کہا سرکار کی بالکل پہلو میں ہے۔ کہا جو مرتبہ یہاں پر ہے یہی مرتبہ سرکار کی ظاہری زندگی میں بھی تھا۔ ایسی ہستی کہ ہر روز 70,000 فرشتے جس روزے کی زیارت کے لیے حاضر ہوتے ہیں اس روزے کے ساتھ ساتھ میرے صدیق اکبر کا روزہ جڑا ہوا ہے۔ امام جعفر صادق رضی اللہ عنہ کہا کرتے تھے کہ اللہ مجھے ہرگز عزت عطا نہ کرے اگر میں صدیق اکبر کی عزت نہ کروں۔ 22 جمادی ثانی یہ بدھ والے دن، جمادی الاخری یعنی اس مہینے، جمادی الاخری اس کا نام ہے، جمادی ثانی بھی کہتے ہیں، اس مہینے کی یعنی چاند کی 22 تاریخ کو حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کا یوم وصال ہے۔ سمجھ آ رہی ہے سب کو؟ جی۔ کب ہے؟ 22 اس مہینے کی 22 تاریخ کو حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کا یوم وصال ہے۔ ہر بندہ اپنے گھر میں ان کے سارے صاحب کے لیے اہتمام کرے، اپنے گھر بچوں کو بتائیں، بڑوں کو بتائیں، اپنی اولادوں کو، بہن بھائیوں کو بتائیں کہ حضرت صدیق اکبر کو اللہ نے مقام و مرتبہ کیا عطا کیا۔ یہ بدھ والا دن بنتا ہے، 22 سال یہ غالباً بدھ والا دن بنتا ہے، تو ہر بندہ اپنے اپنے گھر میں کوشش کریں گے نا انشاءاللہ۔ حضرت داتا علی بیری رحمۃ اللہ علیہ کے ہم گھروں میں ختم کرواتے ہیں، داتا کیا ارشاد فرماتے ہیں؟ فرماتے ہیں لوگوں اگر صوفی دیکھ رہے ہیں تو صدیق اکبر کو دیکھو، جن کے گھر کی خیرات غوث اعظم نے بھی کھائی ہے، اگر ہم ان کے عرض کرتے ہیں تو صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ ہستی ہیں۔ ذہن میں بات رکھیں کہ انبیاء کے بعد
اگر اللہ عز و جل نے کسی کو مقام و مرتبہ عطا کیا ہے تو میرے صدیق اکبر کو عطا فرمایا سبحان انشاءاللہ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ کے سارے صاحب کے لیے آپ کی اس شریف کے سلسلہ میں ایک تلاوت ہوگی، ایک نعت شریف ہوگی، اس کے بعد ختم شریف ہوگا. میں سب سے عرض کروں گا کہ ضرور شرکت فرمائیں. ٹائم ہے تو ضرور شرکت کریں. یہ چند لمحے ہو سکتا ہے کسی محفل میں بیٹھے اسی کے صدقے اللہ عز و جل کرم فرما دے. ضرور کوشش کی کہ نماز جمعہ کے بعد ایک دو مسائل سماعت فرما دیں.